یہ محرم کا مہینہ یہ احترام والا مہینہ ہے، اور انہی دنوں کے اندر ایک دن آنے والا ہے عاشورہ کا دن، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے، اور محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم میں شمار کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جتنے اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کا نظام یہ اللہ نے بنایا، اور جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کا نظام بنایا ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر 4 مہینے اللہ نے محترم بنائے، احترام والے بنائے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے۔ اور پھر اس محرم کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے نزدیک وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو یہ احترام والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت بڑا قیمتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو اس محرم کے دن کے، محرم کے مہینے کے ایک ایک روزے کی انسان قدر کرے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر عاشورہ کا دن آتا ہے، یعنی 10 محرم، اس دن کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزوں سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کی فرضیت آ گئی، رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی، تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، محرم کے روزوں کی الگ فضیلت بیان فرمائی، اور اس دن کی خصوصی طور پہ نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اس کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو ایک عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ تو عاشورہ کے روزے کی اور عاشورہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ لے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ 10 محرم جو ہے، عاشورہ کا جو دن ہے، اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن واقعہ کربلا ہوا، اس دن یہ عاشورہ کا دن بڑا احترام والا بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت تو نبی علیہ السلام نے 60 سال پہلے بیان فرمائی، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے 60 سال بعد پیش آیا۔ تو اس دن کی فضیلت نبی علیہ السلام نے پہلے بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو اس کا ایک روزہ عاشورہ کا رکھے گا، مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن شہید ہونا، یہ آپ کے مزید ایک فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی دیا، پھر آپ کو شہادت اس دن عطا کی کہ عاشورہ کا دن جو محرم کے مہینے کے اندر سب سے افضل دن تھا، کہ یہ آپ کے مزید ایک فضیلت کی دلیل ہے۔ تو عاشورہ کا جو دن تھا
یہ جو محترم ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے باتیں چلتی ہے لیکن اسے من گڑت کہا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے عاشورہ کے دن۔ بعض لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی جب خشکی پر لگی تھی تو عاشورہ کا دن تھا۔ تو ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ صرف ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات دی تھی تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ بہرحال ان تحقیقات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم وہ کام کریں ان دنوں کے اندر جو سنت سے پیغمبر سے ثابت ہو۔ تو ان دنوں کے اندر ایک کام کیا کرے؟ ان دنوں کے اندر ہم روزے کا اہتمام کریں، اور خصوصی طور پہ عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام 4 کام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ وہ کیا کام تھے؟ ایک عاشورہ کا روزہ نبی علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اس روزے کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا کام ذی الحجہ کے 10 روزے نبی علیہ السلام رکھتے تھے، اور تیسرا کام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، اور چوتھا کام فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام اس کا پابندی سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے زندگی کے اندر جب بھی عاشورہ کا دن آتا تھا تو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینے میں آئے آپ روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا دن۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہود کہنے لگے اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہود بھی جشن نہیں مناتے بلکہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان دیکھے کہاں جا رہا ہے۔ تو اس شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تو تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ ہم روزہ رکھے، ہم تو زیادہ تم سے موسیٰ کے قریب ہے، وہ تو ہمارے بھائی ہے، ہم تو زیادہ قریب ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کے دن کا، اور صحابہ کو بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا جب نبی علیہ السلام نے صوموا یوم عاشورہ کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت کیسے کرو کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور نبی علیہ السلام بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا صوموا یوما قبلہ او بعدہ کہ ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ ملا لیا کرو یا بعد کا روزہ ساتھ ملا لیا کرو۔ تو یہ روزے کا ملانا یہ مستحب ہے کہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ہم یا 9 محرم کا روزہ ساتھ ملا لیں یا 11 محرم کا روزہ ساتھ ملا لیں، یہ ملانا مستحب ہے۔ اگر ایسا کر لیں گے تو اولا ہوگا، افضل ہوگا، ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھ دیتا ہے تو اسے بھی عاشورہ کے روزے کا ثواب ملے گا، وہ گناہگار نہیں ہوگا اس بات کی وجہ سے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ 7، 9 یا 10 کا ملا لیا جائے۔ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو ایک عاشورہ کا ضرور رکھے، تب بھی اسے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمائے یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی عبادات کے اندر، روزوں کے اندر یہودیوں کے مخالفت کرو۔ جب نبی علیہ السلام عبادات کے اندر یہودیوں کی مخالفت سے منع کر رہے ہیں، کفار سے میل جول کا، کفار سے مشابہت کا منع کر رہے ہیں، تو چہ جائے کہ ہم گناہ کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرے۔ یہ کیسی بات ہے کہ آج کا مسلمان
عبادات تو اپنی جگہ، گناہوں کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے میں ان کی مشابہت اختیار کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بڑے سخت ہے، آج وہ ہم پر بمباریاں بھی کرے، ہمیں چھرے بھی ہم پر گھونپے، ہم ان کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں اور ان کی مشابہت کو فیشن کا نام دیتے ہیں۔ تو ہمارے آئیڈیل نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ہم نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، ہم غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اور پھر دوسرا عمل عاشورہ کے دن نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ روایت اگرچہ اسناد کے اعتبار سے ایک راوی اس میں اسماعیل بن الجعفری وہ ضعیف ہے، مگر مختلف طرق سے یہ حدیث آئی ہے۔ علماء کرام نے اس کو قابل عمل کہا ہے کہ اس حدیث پر بھی انسان عمل کرے۔ ایک تو عاشورہ کے دن روزے کا اہتمام کرے، دوسرا عمل من وسع علی نفسہ و اہلہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال پر اپنے اوپر عاشورہ کے دن وسعت رکھے گا تو وسع اللہ علیہ سائر سنت، اللہ پورے سال اس پر وسعت رکھیں گے، یعنی جو اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کر دے گا اللہ سارا سال اس پر رزق کی کشادگی کریں گے۔ تو اس پر بھی عمل کرے۔ دونوں احادیث میں تطبیق کیسے ہوگی؟ یعنی ایک روایت میں روزے کا ذکر ہے، دوسرے میں وسعت دسترخوان کا ذکر ہے، دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ انسان دن کو روزہ رکھے، افطار کے وقت دسترخوان کو وسیع کر دے۔ اور علماء نے بھی اس عمل کو مجرب لکھا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ سارا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو نہایت ہی ضروری، محرم کے مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ خود نبی علیہ السلام کی بیٹی کا حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے اسی مہینے میں ہوا، نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت حفصہ سے اسی مہینے کے اندر ہوا، حضرت عثمان کا نکاح ام کلثوم سے اسی مہینے کے اندر ہوا۔ تو اس طرح کا اس مہینے کو منحوس سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کی جائے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، اس مہینے میں بھی انسان نکاح کرے۔ صحابہ نے بھی کیے، نبی علیہ السلام نے بھی کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے، اور شرک و بدعات مختلف جو ہمارے خاندانوں میں رائج ہے اور مختلف اعتبار سے جو رائج ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔